بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ پارے نمبر 11 کے تعلق سے 11 کے خلاصے کے طور پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پارے نمبر 11 کی پارے نمبر 10 کے اختتام کا یا پارے نمبر 10 کے آخر میں جو ذکر ہے وہی ذکر اللہ رب العالمین نے پارے نمبر 11 کے شروع میں بھی کیا ہے۔ یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پاروں کی ترتیب ہے، پاروں کی 30 پارے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ جو پاروں کی ترتیب ہے یا جو پاروں کی تقسیم ہے، ایک پارا، دوسرا پارا، پہلا دوسرا، اس طرح کے جو 30 پارے ہیں، یہ 30 پاروں کی تقسیم اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے کچھ لوگوں نے تابعین کی جانب سے یا کچھ نام آتے ہیں تاریخ میں کہ انہوں نے جو ہے اس طرح بانٹا ہے کہ ہر مہینے اگر ایک آدمی قرآن ختم کرنا چاہے تو اس طرح قرآن ایک مہینے میں وہ ختم کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو تقسیم ہو کیا ہے، صرف صورتوں کی تقسیم، یعنی قرآن مجید مکمل 114 سوروں پر مشتمل ہے۔ یہ جو 30 پارے ہیں یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے تقسیم نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ بدعت ہے؟ کیا یہ غلط ہوا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آسانی کے لیے بانٹا گیا ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، اس میں کوئی جو ہے الٹ پھیر نہیں کیا گیا۔ بہرحال تو اصل جو قرآن مجید کے جو فوائد یا قرآن مجید کے خلاصے کی جو باتیں ہو وہ صورتوں کے اعتبار سے ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کچھ صورتیں بہت بڑی ہیں اور کچھ صورتیں بہت چھوٹی ہیں۔ تو اگر صورتوں کا خیال رکھتے ہوئے یا صورتوں کے اعتبار سے تقسیم کریں گے یا فوائد ذکر کریں گے تو اتنا زیادہ بیلنس نہیں بنتا ہے۔ اگر پاروں کے حساب سے ذکر کر لیتے ہیں تو بیلنس بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو پارے نمبر 11 کے جو شروع کا حصہ ہے وہ سورہ توبہ کے آخر والا حصہ ہے۔ پارے نمبر 10 میں جو سورہ شروع ہوا پو پارے کے بعد سے، پارے نمبر 11 میں پو پارے کے ذرا بعد جا کے ختم ہو رہا ہے، یعنی سورہ توبہ پارے نمبر 10 میں اس کا بڑا حصہ ہے اور پارے نمبر 11 میں چھوٹا حصہ ہے، آخری والا۔ تو اس سورہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا، بیچ میں مومنین کا ذکر فرمایا، کچھ زکوٰۃ وغیرہ کے حوالے سے مسائل ذکر کیے، اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر فرمایا۔ آخر کیا بلکہ تقریباً آدھے کے قریب سے یا آدھے کے کچھ بعد سے لے کے ختم تک پورا منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین ایسا کرتے ہیں، منافقین کی یہ صفات ہے، منافقین سے یہ نقصان ہے، وغیرہ وغیرہ، اللہ نے لمبا ذکر فرمایا۔ تو پارے نمبر 11 کی جو ابتدا ہوتی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی ایک بہت ہی زیادہ خراب حرکت کا ذکر کیا، بہت ہی زیادہ خراب حرکت کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ اللہ کی راہ میں ایک تو نکلتے نہیں ہیں، ایک تو یہ گناہ ہے ان کا، دوسرا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے خوشامدیں کرتے ہیں، جھوٹے بہانے کرتے ہیں کہ فلاں مسئلہ تھا اس لیے ہم نہیں آ سکے، فلاں بات تھی اس لیے ہم جو ہے جنگ میں شامل نہیں ہو سکے، ایسی چیز، اور قسمیں کھاتے ہیں۔ ایک تو بہانے بنانے جھوٹے، دوسرے اللہ کی اس میں قسمیں کھا رہے ہیں، تیسرے یہ کہ وہ مخلوق سے ڈر رہے ہیں
اللہ سے نہیں ڈر رہے. ان کو اس بات کی تو فکر ہے کہ اگر ہماری سچائی لوگوں کو پتہ چل گئی تو لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، مدینے کے مسلمان ہمارے بارے میں جو ہے سخت ایکشن لیں گے. اس کا تو ڈر ہے ان کو، لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہے. اللہ جو دلوں کے حال سے، دلوں کی باتوں سے، ان کی حقیقت سے واقف ہے، جانکار ہے، اس سے نہیں ڈرتے. یخشون الناس فلا یخشون اللہ. وہ لوگ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، جبکہ یہ معاملہ اللہ سے جڑا ہوا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اس بارے کی جو ابتدائی آیات ہے ان میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جھوٹی قسمیں کھا کے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں مجبوری کی وجہ سے ہم جنگ میں شامل نہیں ہو سکے، ورنہ ہمارا دل تو آپ کے ساتھ ہے، ہماری جان مال سب اللہ کے واسطے. یہ جھوٹی بات ہے. اللہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا. پھر اللہ رب العالمین نے ایک مسجد کا ذکر کیا، ایک جگہ کا ذکر کیا جس کو منافقین نے اس لیے بنایا مدینے سے کچھ دور ہٹ کے کہ یہاں پہ ہم لوگ جمع ہوں گے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، کچھ بھی باتیں ہوں گی تو اس میں ہم میٹنگز کریں گے. اللہ نے اس کو مسجد ضرار کا نام دیا، یعنی نقصان پہنچانے والی جگہ. اللہ نے مسلمانوں کو اس کے تعلق سے بتایا کہ وہ جو مسجد کے نام پہ جگہ بنائی گئی ہے وہ مسجد نہیں ہے، اس میں پاکیزہ دل والے لوگ نہیں آتے. اور یہ جو مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی مسجد نبوی، یہ مسجد ہے، اس میں پاکیزہ دل والے لوگ آتے ہیں. اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے آپ کو جسمانی روحانی دونوں اعتبار سے پاک رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس مسجد کو یا اس جگہ کو توڑوا دیا، کیونکہ وہ مسجد عبادت کی نیت سے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ سازشوں کے مقصد سے بنائی گئی تھی. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صدقے کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی کہ صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود من اموالہم اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں سے ان کا مال بطور صدقہ جو دے رہے ہیں. ابھی صدقہ زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو فرض صدقہ ہے، اور یہ صدقہ نفلی صدقہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مسلمان جو مال اپنا دے رہے ہیں زکوٰۃ کے طور پہ یا صدقے کے طور پہ، آپ اس کو لیجئے اور ان کے حق میں دعا کیجیے، ان کے حق میں دعا کیجیے. تو یہ جو صدقہ ہے، مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، حلال مال، یہ صرف مال کو ہی پاک نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ رکھی ہے مال میں 2.5%، وہ زکوٰۃ کیوں ہے کہ انسان کو ویسے تو حرام سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے، لیکن اگر کچھ بھی غلطی سے اس کے مال میں حرام شامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے ان لغزشوں کو کمانے میں، مال حاصل کرنے میں جو لغزشیں ہو گئی، اللہ ان کو معاف کرتا ہے. تو یہ خرچ کرنا باقی مال کو پاک کرنے جیسا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو فرمایا ہے اس کی روشنی میں یہ ہے کہ صدقہ صرف مال کو ہی نہیں پاک کرتا بلکہ دلوں کو بھی پاک کرتا ہے. اور صدقہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے ساتھ، دلوں کو پاک کرنے کے ساتھ مال میں برکت کا بھی ذریعہ بنتا ہے، مال میں برکت کا بھی ذریعہ بنتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورے میں وہ مشہور جو واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے. یہ وقت ایسا تھا مدینے میں کہ فصلیں پک کے تیار تھیں، کھجور کی کھیتیاں تیار تھیں،
ایسے وقت میں تبوک کی طرف جانا پڑا، لمبا راستہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جانا ہے تو بس جانا ہے۔ کئی صحابہ اپنے پکے پکائے کھجور کے باغوں کو، فصلوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ صحابہ میں 3 صحابہ، انہوں نے سوچا کہ بس فصلیں تیار ہیں، توڑ لیتے ہیں، پھر جا کے مل جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے یہ سوچا، یعنی ان کی نیت جنگ میں شامل نہیں ہوں گے یہ نہیں تھی، بلکہ ان کی نیت شامل ہونے کی تھی، مگر نفس کی سستی نے ان کو روک لیا، مال کی حرص نے ان کو روک لیا۔ اپنی فصلوں کو دیکھیں تو قابو نہیں رکھ پائے نفس میں، اتنی فصل کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہاں جا سکتے ہیں، لیکن اتنی بھی کیا جلدی ہے، ہم توڑ لیں گے، 1 دن لگتا ہوگا، 2 دن لگتے ہوں گے، کیونکہ جو جنگ کے لیے جو فوج جاتی تھی وہ بہت تیزی سے سفر نہیں کرتی تھی، وہ لوگ تیزی سے جنگ کے لیے جو سفر ہوتے تھے وہ تیزی سے سفر کب کرتے تھے؟ اب دشمن کے قریب ہے، 1 دن کا راستہ ہے، تو اب رات میں اگر حملہ کرنا ہے صبح ہونے سے پہلے، تو 1 دن کے راستے کو 1 رات میں سمیٹنے کے لیے بہت تیزی سے سفر کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ جو دن ہوتے تھے ابھی دشمن سے بہت دور ہے، تو اس کے لیے رکتے جاتے تھے، نمازوں کے لیے رکنا پڑتا تھا، کھانوں کے لیے رکنا پڑتا تھا، سونے کے لیے رکنا پڑتا تھا، پانی ختم ہو جاتا تو پانی کا جب آخری حصہ باقی رہ جاتا تو وہاں پہ رک جاتے، کچھ صحابہ کو بھیجتے کہ جاؤ پانی تلاش کر کے آؤ، وہ لوگ پانی تلاش کرتے، کبھی دن لگ جاتا، کبھی کئی گھنٹے لگ جاتے، اس طرح یعنی سفر سلو ہوتا تھا۔ تو صحابہ چونکہ یہ جنگوں میں نکلے ہوئے صحابہ تھے، ان کو معلوم تھا کہ تبوک بہت دور ہے، لمبا راستہ ہے، ہم جو ہے تیز سواریاں ہمارے پاس موجود ہے، جا کے مل جائیں گے۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ جانے والے ہیں، ہم فاسٹ بھگا کے اپنی سواریوں کو جا کے مل جائیں گے، یہ ان کی ایک سوچ تھی۔ اس میں کیا ہوا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ہفتہ گزر گیا، وہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکے۔ وقت ایسا ہو گیا کہ مہینہ گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبر آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے فوج کو لے کے۔ ہم منافقین بہانوں کے چکر میں پڑ گئے، میں کیا بہانہ بناؤں، تو کیا، اب یہ تینوں اس چکر میں پڑے کہ ہم کیا کریں۔ یہ لوگ سچے ایمان والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور جانتے تھے کہ غلطی ہوئی ہے، منافقین کی طرح نہیں تھے کہ اپنی غلطی ماننا تو دور کی بات، الٹا جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ سچے مومن تھے، تو یہ لوگ دل میں پریشان ہیں، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے۔ اور یہ 3 صحابہ ایسے تھے جو عام دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابہ تھے، ایسا نہیں کہ انجان آدمی مہینے میں ایک بار دکھ گیا، ایسا نہیں، ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ یہ لوگ پہلے جنگوں میں اپنا حصہ لے چکے تھے، اپنی قربانیاں پیش کر چکے تھے، ایسے صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، منافقین کی جماعت آ رہے ہیں، جھوٹے بہانے تلاش کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھیک ہے، جاؤ۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ منافقین بہانے تلاش رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی سختی سے نہیں پوچھ رہے، تو ان لوگوں کے بھی دل میں آئے کہ ہم بھی کوئی چھوٹا بہانہ بنا کے بچ جاتے ہیں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے، جھوٹ بولنے کا دل گوارا نہیں کیا، جانتے تھے کہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ آیت نازل کر کے بتا دے گا، اور صرف یہ ڈر نہیں تھا کہ اللہ بتا دے گا ہماری حقیقت کھل جائے گی، بلکہ یہ بھی تھا دلوں میں اتنی پاکیزگی تھی کہ وہ جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب یہ پہنچے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ سمجھ گئے کہ ہم جو ہے برباد ہو گئے۔ جس سے اللہ کے نبی چہرہ پھیر رہے، یقیناً اللہ بھی ان سے ناراض ہے۔ یہ 3 صحابہ کے اوپر جو ہے 50 دنوں کا ایک وقت گزرا، بہت مشکل وقت تھا۔ 50 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض رہے۔ یہ بتاتے ہیں، یعنی یہ صحابہ بعد میں جو اپنے حالات بتاتے ذکر کرتے ہیں، ان دنوں کی جو تکلیف تھی اس کو ذکر کرتے ہو، کیسی ایسا لگتا تھا، ایسا دل کرتا تھا کہ پہاڑ پہ جا کے نیچے گر جائے، مر جائے، یعنی جیے نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اس قدر ہمارے لیے تکلیف دہ تھی۔ 50 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، ان کی توبہ قبول کی گئی۔ یہ لوگ روتے رہتے تھے، اپنی غلطی کا احساس کرتے تھے، شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، ان کو معاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کیا۔ تو ان لوگوں نے اپنے وہ مال جو اللہ کی راہ میں جانے کے لیے رکاوٹ بن گئے تھے، اللہ کی راہ میں صدقے کر دی۔ یہ وہ لوگ، اللہ نے ان کا ذکر اس میں کیا کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ پیچھے رہ گئے، غلطی کیے، لیکن پھر توبہ بھی ایسی کیے کہ اللہ خوش ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی جماعت کو یہ کہا کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نہیں نکل جا رہے، بلکہ کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنا، دین کے علم کے ذریعے سے بھی اسلام کی خدمت کرنا، اپنے دین کی خدمت کرنا، علم دین کے شریعت کے علم کے ذریعے سے بھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں پہ ذکر فرمایا کہ یہ جو بدن کا جہاد ہے، یہ مال کا جہاد ہے، یہ امت کے بدنوں کو بچاتا ہے، اور یہ جو دین کے علم کا جہاد ہے، یہ امت کے لوگوں کی روحوں کو اور ان کی عزتوں کو بچاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت دین کے علم کی طرف بھی جائے، یعنی سارے کے سارے تلواریں لے کے، اوزار لے کے، ہتھیار لے کے نکل جائیں گے، ایسا نہ ہو، بلکہ کچھ لوگ دین کے علم کی طرف بھی جہاد کریں۔ یہ چیز اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا جو غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ یہ صرف تبوک کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی جنگ، کسی بھی موقع پر جو بھی شخص اللہ کی راہ میں نکلا اس کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو چھوٹا بڑا خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کا وادیوں میں، پہاڑ ٹیلوں پہ چڑھنا، وادیوں میں اترنا، ان کا چلنا پھرنا، اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کے ہر قدم سے، ان کے ہر موومنٹ سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ان کو بہترین اجر دے گا۔ یعنی ایک شخص جب اللہ کی خاطر اپنی زندگی لگا رہا ہے، اللہ کی خاطر اپنی زندگی لگا رہا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنا وقت دے رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے، اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، اپنی ذات کو جو ہے لگا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی چھوٹی کوشش کا بھی بڑا اجر عطا کرے گا۔ اللہ سب باتوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ سب باتوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے چھوٹے خرچ کا بھی اجر عطا کرے گا، اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ کی دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر لگنے والے، اس میں یہ بات واضح رہنا چاہیے، اللہ کے دین کی خاطر لگنا، اللہ کے دین میں لگنا، اس سے مراد وہ نہیں ہے جو کچھ لوگوں نے جو ہے نکالا ہے کہ ہم اتنے اتنے دن جائیں گے، اتنے اتنے دن فلاں فلاں جگہ پھریں گے، وہ نہیں ہے۔ وہ طریقہ دعوت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بھی نہیں، صحابہ کا ہے بھی نہیں، اور وہ طریقہ وہ لوگ جو جاتے ہیں خود جاہل ہوتے ہیں، خود جاہل ہوتے ہیں، ان کو خود سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا سکھائیں گے جا کے؟ دوسری چیز، ان کے گھر والے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو دین سکھایا جائے، اور وہ باہر والوں کو سکھانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔
یعنی کئی خرابیاں اور وہ اپنے طے شدہ اصولوں پہ چلتے ہیں، وہ لوگ مراد نہیں، یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں جو حقیقت میں یعنی ایسے لوگ جو اپنی جس جگہ پہ بھی ہے اللہ کے دین کی خاطر کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کا علم پھیلانا، لوگوں کو دین سکھانا، مسجدیں بنوانا، مسجدوں کو آباد کرنا، لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنا، لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلانا، لوگوں کو صحیح عقیدے کی دعوت دینا، لوگوں کو بدعتوں سے روکنا، کوئی بھی کام کر رہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مال دے رہے کہ بھئی اللہ کے بندے جو لوگ اللہ کے گھروں کی طرف آئے، اللہ کے دین کی طرف آئے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہ کرو، یعنی جو بھی وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی نیکی، چھوٹی چھوٹی کوشش کی بھی بڑی قدر کرے گا۔ یہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا کا ذکر کیا، دنیا کا ذکر فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی مثال ایسی ہے، انسان کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، اس بارش سے کچھ نباتات، جھاڑیاں، پودے وغیرہ پیدا ہوئے اور اس سے انسان بھی کھائے، جانور بھی کھائے، اور پھر فصلیں بڑی، انسانوں نے سوچا کہ ہمیں بڑی طاقت مل گئی کہ ہم زمینوں میں یہ سب آباد کرنے، ہم زمینوں کو آباد کرنے، زمینوں سے یہ سب پیدا کرنے کے لائق ہو گئے۔ پھر اللہ نے جو ہے ایک ہوا بھیجی، ایک وقت لایا کہ سب ختم ہو گئے۔ تو دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے، دنیاوی زندگی ایک وقت ہری بھری لگتی ہے اور پھر ایک وقت بجھ کے رہ جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے دنیاوی زندگی کے لیے یہ مثال دینے کے بعد فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، لوگوں اللہ تعالیٰ تم کو سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اور سلامتی والا گھر کیا ہے؟ آخرت کا اچھا ٹھکانہ ہے، آخرت کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی کی حقیقت اور دنیاوی زندگی کی ناپائیداری، یعنی یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، یہ بہت دیر تک بھی باقی نہیں رہے گی۔ دنیا رہے گی بہت دیر تک باقی، لیکن دنیا میں رہنے والا کوئی بھی بہت دیر تک باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے اس کا ذکر کرنے کے بعد انسان کے سامنے دار السلام کا ذکر کیا، یعنی دار یعنی گھر، سلام یعنی سلامتی والا، سلامتی والا گھر یعنی جنت۔ لوگوں کو اللہ نے اس بات کی طرف بلایا کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے اس میں تم کتنی بھی یا کیسی بھی زندگی جی لو، چھوڑ کے جانا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے۔ تو تم اللہ کی طرف جب آؤ تو اپنے لیے ایک اچھا گھر تیار کر کے آؤ، اپنے لیے ایک اچھا گھر تیار کر کے آؤ کہ اس گھر میں اللہ نے بہت نعمتیں رکھی ہیں، اس گھر میں اللہ نے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا اس میں ذکر کیا، یعنی دنیا کے ختم ہو جانے اور دنیاوی زندگی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے جنت کی طرف لوگوں کو شوق دلایا، جنت کی طرف لوگوں کو شوق دلایا کہ وہ جنت جو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جھگڑوں سے، آپسی رنجشوں، دشمنیوں سے، مال کی کمی سے، رزق کی کمی سے، بیماریوں سے پاک ہے، سب برائیوں سے، سب خرابیوں سے پاک ہے وہ جنت، وہ زندگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے گھر کی طرف آ رہے، یعنی یا دار السلام کی طرف کوشش میں لگ گئے، اللہ رب العالمین ان کے لیے کہتا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے اور ایک اور نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار اور اللہ کی آواز، اللہ کی بات اپنے کانوں سے سننا براہ راست، یہ اللہ ان کو جنت بھی دے گا اور یہ نعمت بھی عطا کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب جنتیوں کا فیصلہ، جنت لوگوں کا فیصلہ کر دے گا، لوگ جنت میں اور کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے،
تو جنتی لوگ اپنی زندگیوں میں مست مگن ہوں گے، خوش ہوں گے، جنت میں بازار لگیں گے، جنت میں بازار ہوں گے اور بازار میں لوگ خریداری کرنے نکلیں گے، ایک خوشی، ایک خوشی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا کیا تم خوش ہو؟ بندے بولیں گے اللہ اتنی اچھی زندگی ہے اور یہ کبھی ختم بھی نہیں ہونے والی ہے، اتنی نعمتیں ہیں، بھلا ہم خوش نہیں ہوں گے؟ ہمیں کیا چیز کی کمی ہے؟ اللہ رب العالمین اپنا حجاب لوگوں کے اور اس کے درمیان جو حجاب ہے اس کو ہٹائے گا، لوگ اللہ کے مبارک چہرے کی طرف دیکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت سے ہم ابھی تک محروم تھے، جنت کی سب سے بڑی نعمت سے ہم ابھی تک محروم تھے۔ اور اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے بعد اس اللہ رب العالمین کے جمال، اللہ رب العالمین کی خوبصورتی کا یہ اثر ہوگا کہ دیکھنے والے بھی خوبصورت ہو جائیں گے، یہ چیز ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے بنائے ہوئے دارالسلام کی طرف آئیں گے، اللہ ان کو دارالسلام یعنی جنت بھی دے گا اور جنت کی بڑی نعمت یا جنت سے بھی بڑی نعمت عطا کرے گا، وہ اس کا دیدار ہے اور اللہ رب العالمین کا کلام، اس کی بات اپنے کانوں سے سامنے سننا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ نعمت ضرور عطا کرے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ نعمت ضرور عطا کرے، ہمیں بھی، ہمارے والدین کو اور ہماری آل اولاد کو بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ نعمت ضرور عطا کرے۔ میرے بھائی، وہ جو ہے نا ٹکڑا حدیثوں میں کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپتا ہے، اللہ بھی ایسے بندے سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کیسی ہے؟ اللہ سے ملاقات کا شوق کیوں ہونا چاہیے؟ میں اپنے رب کو دیکھوں، میں اپنے رب کو سنوں، یہ شوق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک بہت بہترین نصیحت، ہدایت، رحمت والی چیز آئی ہے، یعنی قرآن ہے، اس میں دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ جو انسان دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اسے کثرت سے قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ دل کی بیماری کیا ہے؟ نفاق، شک، کفر کی طرف کبھی ڈاواڈول ہونا، شرک، یہ دلوں کی بیماریاں، یا اخلاقی برائیاں بھی، حسد، نفرتیں، برائیاں، گناہ کی لذتوں کی خواہش، اس میں ڈوبنا، دشمنیاں، یہ ساری چیزیں یعنی ایمانی، اخلاقی، روحانی، جتنے بھی اعتبار کی دل کی بیماریاں ہیں، ان سب کے لیے قرآن مجید میں شفا ہے۔ جو انسان دیکھے کہ آخرت میں اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے، قرآن مجید کثرت سے پڑھے۔ جو انسان اپنے آپ کے بارے میں دیکھے شک والی باتیں دل میں آتی ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں شک، کبھی نبی کے بارے میں شک، کبھی تقدیر کے تعلق سے شک، کبھی یہ شک، کبھی وہ شک، قرآن مجید پڑھے۔ یہ جو دل بیمار ہے، اس دل کی بیماری کی دوا قرآن مجید ہے۔ اللہ نے اس کو شفاء لما فی الصدور کہا، یعنی دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے والی یہ دوا ہے۔ انسان کثرت سے قرآن مجید پڑھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرعون کے ڈوب جانے کا واقعہ ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور فرعون کے سمندر میں ڈوبنے کا ذکر فرمایا، اور اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ جب ڈوب رہا تھا فرعون تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو اس کا ایمان اس وقت قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے توبہ کا ایک وقت رکھا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ قبول کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ فرعون دریا میں اترنے سے پہلے اگر توبہ کرتا تو معاف کر دیا جاتا۔ دریا میں اتر گیا، کس لیے؟
ان کو پکڑنے کے لیے، موسیٰ کو اور قوم ان کی قوم کو، مومنوں کی قوم کو پکڑنے کے لیے، اور جب ڈوب رہا ہے یعنی موت کی علامت ظاہر ہو گئی، تب جو ہے توبہ کر رہا ہے، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے، بات ہم جانتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ویڈیوز ہیں اس کی ممی کی اور فوٹوز ہیں، سب کچھ ہم کو پتہ ہے۔ آپ کبھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کو، اس کے جسم کو کیوں بچا کے رکھا ہے؟ کیوں بچا کے رکھا ہے؟ ایک تو قرآن کی سچائی ثابت ہو، اس لیے بھی ہے، اس سے بھی بڑی ایک سچائی ہے، اس سے بھی بڑی ایک حقیقت ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی ایک شخص جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ سالوں سے، صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے مردہ پڑا ہوا ہے اور اپنے جسم کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ نہیں، ہزاروں سالوں سے مردہ پڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو زندہ کرنے کی طاقت وہ نہیں رکھتا ہے۔ اللہ اس کی بے بسی، عاجزی، اس کی حقارت، اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی اس کا جسم بچا کے رکھا ہے، یہ چیز۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دعا کے آداب میں سے ایک ادب کا ذکر فرمایا کہ مومن جب دعا کرے تو پہلے اللہ پہ بھروسہ کرے پھر دعا کرے، پہلے بھروسہ کرے، توکل کرے، پھر دعا کرے۔ یہ نہیں کہ دعا کرنے کے بعد توکل کرے، نہیں، پہلے توکل کرے، پہلے بھروسہ کرے، پھر دعا کرے، تو قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یا اس دعا میں خیر زیادہ ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔